آپ بھی وفات پانے والے ہیں، اور بے شک وہ سے مراد یا تو مخالفین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار، یا دیگر لوگ ہیں، یعنی وہ بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی وفات آئے گی، اور یا رسول اللہ آپ کو بھی وفات آئے گی۔ یہ ہے، تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اعتراض والی کون سی بات ہے اس میں۔ اب اگر میت کا لفظ جو آیا ہے اس وجہ سے کسی شخص کو اعتراض محسوس ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو زندگی دی ہے کہ نہیں؟ ابو جہل کو بھی زندگی ملی تھی، فرعون کو بھی، نمرود کو بھی، ہم سب کو بھی زندگی ملی ہے۔ ہاں جی، ہم سب کے لیے احیاء کا لفظ آیا قرآن پاک میں۔ احیاء جمع ہے حیون کی، یعنی ہم سب حی ہیں، زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ بنایا، ہم زندہ ہیں۔ ہاں جی، اور اسی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی ہے، آیا نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ حی ہے، تو اب ہم بھی حی ہیں، وہ بھی حی ہے، اور سب برابر ہو گئے، ان کے استدلال کی بنا پر سارے برابر ہو گئے۔ یہ لفظوں کا دھوکہ کھایا ہے جاہلوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ ایک سا ہوتا ہے، مگر اس کی مراد کے اندر فرق ہوتا ہے زمین و آسمان کا بھی۔ ہاں جی، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی انگریزی دوائیاں رکھ کے تو ایک کلینک بنا کر بیٹھ جائے، لوگ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، چاہے وہ اس نے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی۔ کتنے کمپاؤنڈر ہاں جی یہ بیٹھے ہوئے پریکٹس کر رہے ہیں، لوگ ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ پھر ایک MBBS ڈاکٹر ہے، لوگ اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ پھر ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، لوگ اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، ہے نا جی۔ جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے لوگ اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، جو دل کا اسپیشلسٹ ہے لوگ اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سب ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر برابر، بس کوئی فرق نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ کیا بنایا؟ سمیع و بصیر، سمیع بھی بصیر بھی۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنا، یعنی ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں اور یہ دیکھتا ہے، اور کان دیے ہیں سننے والا بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ ہاں جی، اب اللہ تعالیٰ کی اپنی شان قرآن پاک میں دیکھ لیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ آپ پوچھو ایسے بیوقوفوں جاہلوں سے جو کہتے ہیں کہ میتون یہ ایک ہی بات ہے، مراد برابر ہے، ان سے پوچھو کہ ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، ابو جہل اور فرعون بھی سمیع و بصیر، اور اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، بتاؤ برابر ہے سب؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ہے جی، معنی اور معیار میں فرق زمین و آسمان۔ کپڑا لے لیجئے، ایک وہ کپڑا ہے جس کی پٹی باندھی جاتی ہے، بازار میں ملتا ہے، کتنا پتلا، بیچ میں بڑے بڑے سوراخ،
اور کمزور کپڑا ہوتا ہے نا جی، اور کوالٹی کے لحاظ سے یہ بہت ہلکا ہے. اس کے مقابلے میں سینکڑوں کپڑے ہیں اور سب کی کوالٹی اپنی اپنی ہے، سب کی قیمت اور سب کے ریٹ الگ الگ ہیں جی. تو اب یوں کہہ دیا جائے کہ پٹی پر یعنی باندھنے والا کپڑا جو ہے، پٹی میں باندھا جانے والا کپڑا، اور ایسا کپڑا جو 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے کا 1 میٹر ہے. یہ سب کپڑے ہی تو ہیں، لہذا برابر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی یہ بھی مسجد ہے. یہ ڈاکٹر ادریس صاحب والی گلی کے اندر بھی ایک مسجد ہے، مسجد نور جس کا نام ہے، وہ بھی مسجد ہے. یہ بڑی ہے، وہ چھوٹی ہے جی. اس میں رونق زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اس میں کم ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا کے اندر لاکھوں مسجدیں ہیں. مسجد نبوی شریف بھی مسجد ہے، کعبہ شریف بھی مسجد ہے، بیت المقدس شریف بھی مسجد اقصی مسجد ہے. تو اب یوں کہہ دیا جائے کہ سب مسجدیں ہیں جی، مسجد 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 سب برابر ہی ہیں، کوئی فرق نہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا اعتراض کرنے والے کو مینٹل اسپتال کے اندر داخل کرانا چاہیے تاکہ وہ اس کا اپنا دماغ جو ہے نا وہ درست کروا لے وہاں سے. اب معنی یہ ہے کہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چکھنا ہے اور انہوں نے بھی چکھنا ہے. بس اتنی ساری بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا کی صحیح الاسناد حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو ابن قیم جوزی نے بھی اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر درج کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. یوم مشہود کا مطلب ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بندوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دیں گے. اس لیے مجھ پر درود زیادہ بھیجا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا، جنہوں نے عرض کیا ابھی تک ان کو مسئلہ معلوم نہ تھا، اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا درود جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ از رمیتا از بلیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آپ فوت ہو جائیں گے، فوت ہونے کے بعد مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے اور جسم مبارک جو ہے وہ گل جائے گا، مٹی کے اندر وہ گل مل جائے گا، تو اس کے بعد حضور ہمارا درود جو ہے وہ کدھر جائے گا جو ہم آپ پر بھیجتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ سنو، الانبیاء ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جسم کو وہ کھائے. یہ مٹی پر حرام کر دیا. فنبی اللہ حی یرزق، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے. کیوں جناب؟
تو عام لوگ جو ہیں وہ بھی مرتے ہیں، وفات ہوتی ہے ان کی، مگر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے جسم کو زمین پر تو حرام کوئی نہیں قرار دیا کہ زمین ان کے جسم کو کھائے، یہ حرام ہو، یعنی وہ نہ کھائے، بلکہ دیکھ لو عام لوگوں کی قبریں کھول کر، کچھ عرصے کے بعد دیکھو دفن کے تو بالکل کچھ بھی نہیں ملتا سوا چند ہڈیوں کے ٹکڑوں کے، اور زیادہ عرصہ گزر جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتے، زمین ان کو بھی کھا جاتی ہے جی۔ تو یہ موت اور موت میں فرق ہے جی، ہر شخص کی موت برابر نہیں سب لوگوں کی، بلکہ موت اور موت میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا مفہوم جو ہے وہ اتنا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے جو روح اور بدن کا تعلق دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو تعلق چاہیے ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ تعلق ختم کر کے تو سب لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ایک دوسری قسم کا تعلق روح کا جسم کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، ہاں جی، اور یہ دم نکلنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، دم نکلنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا آدمی، نیک آدمی، جس وقت اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور لے کر قبرستان کی طرف لوگ چلتے ہیں تو وہ میت جو ہے، نیک صالح آدمی کی میت، وہ میت بولتا ہے اور بول کر ان کو کہتا ہے کہ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، کیوں اتنی دیر لگا رہے ہو، جلدی مجھے لے چلو، جلدی مجھے لے چلو، جلدی مجھے لے چلو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دار الامتحان، دار المشقت یہ دنیا جو ہے، اب میرا عہد پورا ہو گیا دنیا کے اندر رہنے کا، جو آخری وقت تھا وہ آ چکا، اب مجھے یہاں کس لیے روکتے ہو، جلدی مجھے لے چلو، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، آگے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی رضوان ہے، اس کی رضامندی ہے، اس کی خوشنودی ہے اور اس کے نتائج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے نا تو اس وقت اس کا مقام جو جنت میں اور جو جہنم میں ہوتا ہے جی، وہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ نیک آدمی کو جہنم دکھایا جاتا ہے، آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، جو دنیا کی زندگی کا پردہ ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، بالکل اس کو قریب نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نیک نہ ہوتا، اگر تو برے کام کرتا تو دیکھ یہ جہنم جو ہے نا یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد جنت دکھائی جاتی اور جنت کے اندر اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ بندے، تو اللہ تعالیٰ کا صالح بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اس لیے یہ جنت کے اندر یہ تیرا گھر ہے، اس کو تو دیکھ لے۔ جس وقت تو جنت کے اندر اپنے گھر کو دیکھتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو وہ دیکھتا ہے تو اس کا دل للچاتا ہے اس کی طرف، اور وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلے، مجھے جلدی لے چلے اور مجھے سپرد قبر کے کرے، تاکہ میں جلدی جنت کی نعمتیں جو ہیں ان کا میرے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ ہو جائے۔ تو برا آدمی ہوتا ہے اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، کیسے مرے لے کر،
جنت دکھا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھ اگر تو نیک ہوتا تو یہ جنت کے اندر یہ تیرا گھر ہوتا، یہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر جہنم دکھایا جاتا ہے اور دکھا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو برا ہے، بری زندگی تو نے گزاری ہے، اس لیے یہ جہنم جو ہے نا یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے تو وہ گھبراتا ہے، پریشان ہو کر تو وہ اٹھا کر لے جانے والوں کو، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ تو کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو، تاکہ اس دنیا سے میں نکلوں، اس دنیا سے نکلوں گا تو آگے کی نعمتیں جو ہیں وہ مجھے ملے گی۔ اور جو برا آدمی ہے، جس وقت اس کی میت کو اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو وہ پکار پکار کے ان کو کہتا ہے، ترلے لے لے کے، منتیں کر کر کے کہ مجھے کیوں لے کے جاتے ہو جلدی، اتنی جلدی آپ لوگوں کو کیا پڑی ہے، مجھے یہیں رہنے دو یہیں رہنے دو، نہ لے کے چلو آگے، نہ لے کے چلو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کافر جو ہے نا اور مسلمان، ان دونوں کو یہ چیز حاصل ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد، مرنے کا مطلب کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا کنیکشن جو روح کا جسم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ موت کا معنی یہ ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ ختم ہو جائے، برزخ کی زندگی کا کنیکشن لگ جائے، ہاں جی۔ جس طرح ہمارے یہاں آج کل ہر گھر میں یو پی ایس ہوتا ہے یا پھر جنریٹر ہوتا ہے، جس وقت بجلی جاتی ہے تو وہ جو تار کے ذریعے بجلی آتی ہے اس کا کنیکشن اس وقت ختم ہو جاتا ہے تو فوراً آٹومیٹک سوئچ رکھے ہوئے ہیں، فوری طور پر کنیکشن جو ہے نا وہ اس کا، ہاں جی، یو پی ایس کا یا جنریٹر کا، وہ فوراً وہ کنیکشن آن ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ پھر روشنی بھی، پھر ہوا بھی، اور سب کچھ۔ تو یہ موت اس چیز کا نام ہے جی۔ موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو گیا بس، ہاں اس کی دنیا کی زندگی جو ہے نا اس میں جو کنیکشن اس کا تھا روح اور جسم کا، کہ جہاں رہ کر تو وہ عمل کرے ایسے کہ نیک یا بد، تاکہ آزمائش کی بنا پر اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے، یعنی وہ عمل جو ہے وہ اس کے یہاں دنیا کی زندگی کے کنیکشن میں وہ ہوتے ہیں، اور بس ختم، ہاں جی۔ اس کا کنیکشن ختم ہوتے ہی یہ چیز جو ہے یہ ختم۔ اس کے بعد پھر فوری طور پر وہ برزخ کی زندگی جو ہے اس زندگی کا کنیکشن جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ یہ تو سارے ہی لوگوں کو ہے، یہاں تک کہ ابو جہل جیسے لوگوں کو بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی لڑائی سے جس وقت آپ فتح یاب ہو کر فارغ ہوئے تو آپ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جہاں آپ کسی لڑائی میں جاتے تو 3 روز تک لڑائی کی فتح حاصل ہو جانے کے بعد بھی وہاں موجود رہتے تاکہ فتح مستحکم ہر لحاظ سے ہو جائے، اس کے بعد واپس آتے۔ تو دوسرے دن فتح کے ایک برباد کنواں تھا، ویران کنواں بدر کے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پچھلے دن کہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار ہیں نا کافروں کے، تو ان کی لاشوں کو نا گھسیٹ کے تو لا کے تو اس کنویں کے اندر پھینکتے جاؤ۔ سرکار علیہ السلام دوسرے دن اس کنویں کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا ابا جہل ابن ہشام، اے ابو جہل ہشام کے بیٹے، یا امیہ ابن خلف، اے امیہ خلف کے بیٹے، یا ابو البختری، اے ابو البختری، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، ایک ایک کے نام پکار کر تو سرکار ان کو فرمانے لگے کہ انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا،
کہ میرے رب نے جو اس جنگ کی بابت میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، مجھ کو وعدہ دیا تھا، جو یعنی فتح ہو جانا اور اس طرح ہونا اور اس طرح ہونا، تو میں نے تو اس وعدے کو پورا پا لیا۔ وہ وعدہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو گیا ہے، لیکن کچھ وعدہ تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، تمہارے بارے میں بھی۔ ہاں جی، فَهَلْ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو میرے ذریعے ہاں جی تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو تم کو وعدہ دیا تھا، تو کیا وہ وعدہ تم نے بھی وہ سچا پا لیا ہے، پورا پا لیا ہے؟ وہ وعدہ تمہارے ساتھ جو تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، اور بھی صحابہ تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جرأت تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں جو پوچھنا ہوتا جلدی پوچھ لیتے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بول نہ پاتے۔ انہوں نے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل یسمعون کلامک، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ اتکلموا قوما قد جیفوا، کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں کہ جو مر چکے ہیں اور مر کر ان کے جسم جو ہے وہ گل سڑ رہے ہیں، ایسے مردار گلے سڑے جو ہیں ان سے حضور آپ بات کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَسْمَعُونَ كَلَامَكَ، کیا یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھ کو قسم ہے اس ہستی کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جی مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ يَا عُمَرُ، اے عمر تم جو اس دنیا کی زندگی میں ہو، تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، یعنی یہ تم سے زیادہ سنتے، تم ان سے کم سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل جیسا بڑا کافر بھی ہو تو زندگی کا کنیکشن بدلنے کے بعد جو دنیا کی زندگی ہے جس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اس جہان کی جو زندگی ہے، اس کنیکشن کرنے کے بعد پھر آدمی کو برزخ کی زندگی کا کنیکشن جو ہے جی وہ لگ جاتا ہے، اور برزخ کا جہان جو ہے وہ غیب کے پردے میں ہے۔ یہ جہان جو ہے یہ عالم شہادت ہے، ہم کو یہ نظر آتا ہے، برزخ والا جہان ہم کو نظر نہیں آتا، مگر یہ ہے کہ جو لوگ اس جہان کی میعاد پوری کر کے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی ان کے ہوش و حواس، ان کا علم اور ان کا شعور جو ہے یہ ہم زندہ لوگوں کے ہوش، حواس، شعور اور علم سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ما انتم باسماء منہم یا لما اقول لهم منہم یا عمر، کہ عمر جو کچھ میں ان سے کہتا ہوں نا تم بھی سن رہے ہو نا اس کو، اور یہ بھی سن رہے ہیں، مگر تم ان کے مقابلے میں زیادہ نہیں سن رہے ہو، بلکہ زیادہ وہ سن رہے ہیں۔ تو ابو جہل جیسا سخت کافر جو ہے اس کے بھی ہوش و حواس اور اس کے بھی اس کا بھی شعور اور علم ہے، وہ موت کے بعد وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے اس دنیا کی زندگی سے، پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کیا مقام ہوگا؟ پھر سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی ہے، ایک آن کی آن کا، ایک لمحے کا ٹائم، جس وقت دنیا کی زندگی کا کنیکشن جو ہے نا وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد ایک ہی سیکنڈ ہے جی کے اندر وہ برزخ کی زندگی کا کنیکشن جو ہے وہ لگ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے بڑھ کر سنتے بھی تھے، اور پہلے سے بڑھ کر دیکھتے بھی تھے، پہلے سے بڑھ کر جانتے بھی تھے، پہلے سے بڑھ کر سمجھتے بھی تھے، اور آج بھی اسی طرح ہے۔
جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کے علاوہ بھی جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے برزخ کے جہان کے اندر وہ جسمانی زندگی ہے، جسمانی زندگی، محض روحانی نہیں، جسمانی زندگی، روح اور جسم دونوں کا وہ تعلق کہ جس کے ساتھ جسم بھی اسی طرح زندہ رہے جس طرح روح زندہ ہوتی ہے، دونوں کے اندر کمال ہو، اس زندگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زندہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور جہاں چاہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اذن سے دنیا میں تشریف بھی لے جا سکتے ہیں۔ کسی اپنے عاشق زار کی مدد کرنے کے لیے، کسی عاشق زار کی فریاد جو ہے سن کر تو اس کی مدد کرنے کے لیے، صالحین جو ہیں ان کے جنازے کے اندر شمولیت کرنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، اسی طرح جہاں کفار اور مسلمانوں کی جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں اہل ایمان جو ہیں ان کے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہیں جی ان سب مقامات پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اگر جانا چاہیں تو تشریف لے جا بھی سکتے ہیں، ان کو کوئی ممانعت نہیں۔ اور اب جمہور امت کا، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جمہور امت کا ایمان ہے کہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الآن کما کانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی وفات کے وقت جب قبر میں آپ کو رکھا گیا تو جس شان کے ساتھ اس وقت محفوظ موجود تھے آج بھی اسی طرح موجود ہیں اور قیامت تک اس طرح رہیں گے۔ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کافروں کی بھی دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی زندگی سے زیادہ تیز ہے، زیادہ تیز ہے اور زیادہ قوی ہے جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی کے کیا کہنے۔ پھر کفار اور مشرکین کی اور برے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ دوزخ میں جانے سے پہلے پہلے، وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، قیامت کے بعد جہاں وہ جائیں گے اپنے ٹھکانے میں جائیں گے، لیکن ابھی سے ہیں جی ان کی قبر کے اندر برزخ کے اندر ان کو عذاب دیا جائے اور اس کو وہ محسوس کر سکیں، عذاب کی تکلیف کو۔ ان کو اس لیے زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس عذاب کی تکلیف کو محسوس کرتے رہیں، وہ محسوس کرتے رہیں۔ اور حدیثوں کے اندر تواتر کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں ہاں جی، تواتر مانوی کے ساتھ کہ جن حدیثوں کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے۔ یہ عذاب قبر پھر کس پر ہوتا ہے؟ جو جانتا ہی نہیں، جو شعور ہی نہیں رکھتا، جو حس ہی نہیں رکھتا، محسوس ہی نہیں کرتا، یہ عذاب اس کو دینے کا تو ماں نہیں پھر کوئی نہیں۔ اس لیے ان کو زندہ زندگی دی جاتی ہے برزخ کی کہ تاکہ وہ برزخ کے جہان کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا رہیں اور اس کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کرتے رہیں۔ تو ان کی حیثیت قیدی کی ہوتی ہے، کافروں کی حیثیت برزخ میں اور برے لوگوں کی حیثیت قبروں کے اندر، یہ حیثیت ہوتی ہے قیدیوں کی، اور نیک لوگ جو ہے ان کی حیثیت مہمانوں کی حیثیت ہوتی ہے، مہمانوں کی حیثیت ہوتی ہے ہاں جی۔ اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے رتبے جا کے مکمل ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ان سے آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے شروع ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے اس کے اندر تو پھر کیا ہی کمال ہے، اس زندگی کا کیا کہنا۔ یہی وجہ ہے ان کی زندگی کے کامل ہونے کی وجہ سے کہ جب عام آدمی مر جاتا ہے برزخ کی زندگی اس کی ہوتی ہے، مگر گھر والوں سے ملاقات، آنا جانا یہ تو ممکن نہیں رہتا، اس لیے اس کی بیوی کو اجازت ہے 4 مہینے اور 10 دن عدت گزار کر نئی جگہ پر حق نکاح کر لیں، اجازت ہے اس کو۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں ان کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے،
اجازت نہیں ہے کہ سرکار کی وفات کے 4 مہینے اور 10 دن گزارنے کے بعد وہ بھی جہاں چاہیں نکاح کر لیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ دوسرے آدمی مرے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی دنیاوی میراث جو ہے ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کی طرح۔ ہاں جی، سرکار فرماتے ہیں کہ الانبیاء لم یورثوا دینارم ولا درہما، انبیاء علیہ السلام سونا چاندی اور دنیا کا مال جو ہے وہ ان کی میراث وہ اس میں نہیں چلتی، اس میں نہیں چلتی، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہے وہ علم ہوتا ہے، ان کا علم ہوتا ہے، جس کا سرچشمہ وحی ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے، علم وحی۔ تو وہ جو شخص حاصل کر لے، جتنا حاصل کر لے اتنا وہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی میراث اس نے پا لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں، تم یہاں خرید و فروخت کر رہے ہو اور مسجد شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ حصہ نہیں لوگے سرکار کی میراث کا؟ یہ سن کر لوگوں نے دکانیں بند کر دی اور بھاگے مسجد کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لینے کا وقت ہے۔ جب مسجد میں پہنچے تو مسجد میں کیا تھا، ایک حلقہ تھا لوگوں کا جس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے تھے کہ فلاں مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فلاں مقام پر یہ فرمایا، فلاں مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا، فلاں مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو یہ لوگ بھاگتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابو ہریرہ آپ غلط بتا رہے تھے کہ میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہو رہی ہے، مسجد کے اندر تو کوئی میراث نہیں تقسیم ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہو بھی رہا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ بس ہم نے یہ دیکھا ہے چند لوگوں کا حلقہ تھا، اس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ جی، آپ کی میراث کوئی دراہم اور دنانیر نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، بلکہ آپ کی میراث یہ ہے۔ تو یہ میراث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی کسی نبی کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب ان کی کامل زندگی جو ہے نا اس کے بارے میں ہے۔ ان حضرات کی زندگی برزخ کے اندر دوسرے جتنے موجود لوگ ہیں ان سب کے مقابلے میں کامل ترین زندگی ہے۔ ہاں جی، کامل ترین زندگی۔